الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ فاطمہ در مصادر اہل سنت کی قسط نمبر 9 کے ساتھ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سرزمین نجف اشرف سے اپنے مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے مصادر اہل سنت میں سے کچھ ایسے شواہد و دلائل کا تذکرہ کیا تھا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل سنت کی کتب میں حضرت عائشہ کے لیے مقام صدیقیت کا اثبات تو کجا بعض مقامات پہ اس کی نفی نظر آتی ہے، اور اسی سلسلہ دلائل کو جاری رکھتے ہوئے تیسری دلیل مومنین کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں خالق لم یزل لا یزال یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے، ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اگر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو، اب ان دونوں سے کیا مراد ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ بعد میں ہم بیان کر رہے ہیں، ابھی فقط ترجمے کے اوپر اکتفا کریں۔ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو یقیناً اللہ اس رسول کا مولا ہے، اور جبریل اور صالح المؤمنین اور فرشتے بھی اس کے بعد اس کی پشت پناہ میں کھڑے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی میں کھڑے ہیں۔ مصادر اہل سنت میں سے معتبر ترین مصادر صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 70 پہ یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیات حضرت عائشہ اور حفصہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ راوی کہتا ہے، سمعت ابن عباس یقول، میں نے حضرت ابن عباس کو یہ کہتے سنا کہ اردت ان اسأل عن عمر، کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب سے یہ پوچھنا چاہا، فقلت یا امیر المومنین، کہ اے امیر المومنین، من المرأتان اللتان تظاہرتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی وہ دو عورتیں تھیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کی تھی؟ تو روایت کہتی ہے کہ فما اتممت کلامی، یعنی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ابھی میں نے اپنی کلام کو مکمل نہیں کیا تھا، تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا عائشہ و حفصہ، وہ دو خواتین، وہ دو عورتیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کی تھی، ان میں سے ایک عائشہ اور ایک حضرت حفصہ ہیں، جبکہ یہی روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ مزید برآں اگر آیت کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو ان دونوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کی، تو دوسری طرف خدا نے بھی اپنے حبیب کو تنہا نہیں چھوڑا اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یعنی اگر ایک طرف یہ دونوں رسول خدا کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہی ہیں تو اے میرے حبیب تو خود کو تنہا نہ سمجھ، میں اللہ تیرا مولا ہوں، جبریل امین، نیک اور صالح مومنین اور اس کے بعد ملائکہ آپ کے مددگار اور آپ کے پشت پناہ ہیں۔ یعنی ایک طرف حضرت عائشہ اور حفصہ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں، تو دوسری طرف اللہ نے خود جبریل، ملائکہ اور صالح مومنین کو لے کے اپنے حبیب کی پشت پناہی کی ہے۔ پس شہد والا واقعہ جس کو گزشتہ ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حفصہ کے ہاں شہد کھایا اور زینب بنت جحش کے گھر میں شہد کھایا تھا، تو اس شہد والے واقعے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا جانے والا حیلہ کسی گناہ سے کم نہیں تھا، جس کی وجہ سے قرآن نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، وگرنہ اگر وہ گناہ نہ ہوتا تو قطعاً خداوند عالم کی ذات تتوبہ کا لفظ استعمال نہ کرتی، توبہ کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے۔ پس قرآن و مصادر اہل سنت کی روح سے نتیجہ واضح ہے کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی معاملے میں بھی سازش کرے اور ایک دوسرے کی پشت پناہی کرے، آیا وہ مقام صدیقیت کے اوپر فائز ہو سکتا ہے یا صدیقیت کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ بھی ہم اہل انصاف اور اہل عقل کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ یہ وہ تیسری دلیل تھی جس سے حضرت عائشہ کی صدیقیت کی مصادر اہل سنت سے نفی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے مدعا پہ چوتھی دلیل کو بیان کرنے سے پہلے ایک فقہی قاعدے کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ علماء نے فقہاء نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، البتہ اس قاعدے کا جو مدرک ہے وہ روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، یعنی عقل مند کا اپنے بارے میں کیا جانے والا اقرار اور اعتراف خود اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم مصادر اہل سنت میں سے حضرت عائشہ کے کچھ اعترافات کا ذکر کریں گے جن کے بعد فیصلہ عقل مند افراد کے اوپر چھوڑیں گے کہ کیا اس قسم کے اعتراف کرنے کے بعد خود اس شخص کو مقام صدیقیت کے اوپر فائز کرنا یہ عقل کے فیصلے کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے۔ فتح الباری پہلا مورد یہ ہے، یعنی جس میں حضرت عائشہ نے خود اعتراف کیا ہے۔ فتح الباری بشرح صحیح البخاری 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 63 پہ ابن حجر عسقلانی یہ درج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قالت عائشہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، ما حسدت امرأة قط ما حسدت من خدیجہ حین بشرها النبی ببیت من قصب، مجھے کسی عورت سے اتنا حسد کبھی نہیں ہوا جتنا اس دن حضرت خدیجہ سے مجھے حسد ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت میں ان کے ایک گھر کی بشارت دی کہ حضرت خدیجہ کا جنت میں ایک گھر ہے۔ یہ خود اعتراف ہے اور حسد کے لفظ خود انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ سے اس وقت شدید حسد ہوا جب حضرت خدیجہ کو جنت میں گھر کی بشارت دی گئی۔ یہ ایک مورد ہے اور یہ ایک اعتراف ہے۔ دوسرا اعتراف بھی بخاری میں روایت درج ہے جس کی حدیث نمبر 821 ہے، اور مسلم میں بھی یہ موجود ہے جس کی حدیث نمبر 6434 بنتی ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو ان کی مدح و ثنا کیا کرتے تھے اور تعریف کرتے تھے حضرت خدیجہ کی، جس پر حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا اور ان کی تعریف کی، تو میں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ما تذکر من عجوز من عجائز قریش حمراء الشدقین ہلکت فی الدہر قد ابدلک اللہ خیرا منہا۔ آپ یعنی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ ہے، آپ قریش کی اس بوڑھی خاتون کو کیوں یاد کرتے ہیں جس کے دانت گر گئے تھے الیاذ باللہ، اور کب کی وہ رخصت ہو چکی ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کیا ہے۔ تو روایت کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر شدید غضبناک ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی غصہ آیا، جلال آیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما ابدلنی اللہ خیرا منہا،
اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بالکل بھی کوئی بیوی بہتر عطا نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ فرمایا قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، جب لوگوں نے میرا انکار کیا تھا، میری نبوت کا انکار کیا تھا، تو اس وقت جناب خدیجہ میرے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس وقت حضرت خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ اور وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اور جب لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کیا تو اس وقت حضرت یعنی لوگوں نے مال کے ساتھ میرا ساتھ تعاون نہیں کیا اور مجھے محروم رکھا، اس وقت حضرت خدیجہ نے میری مدد کی تھی۔ حضرت عائشہ کے اس قسم کے اعترافات جن سے مصادر اہل سنت بھرے پڑے ہیں، قطعاً ان اعترافات کے بعد مقام صدیقیت کے ساتھ یہ اعترافات مناسبت نہیں رکھتے ہیں۔ حسد، تمام علماء سنہ اور شیعہ نے لکھا ہے کہ حسد گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ حسد اور مقام صدیقیت اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، جبکہ صدیق وہ مقام ہے جو نبوت کے بعد اولیاء کے لیے ثابت ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ مقام صدیقیت کے بعد ایک قدم اگر کوئی انسان مناصب الہیہ کی طرف بڑھے تو پھر منصب نبوت آتا ہے۔ پس کیسے وہ شخص اس منصب کے اوپر فائز ہو سکتا ہے جو اس قسم کی اخلاقی کمزوریوں سے بالاتر نہ ہو؟ فیصلہ صاحبان فکر و انصاف کے ہاتھ میں ہے کہ کیا اس امت میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی صدیقہ ہے یا صدیقہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔